بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کل ایک ٹی وی کے پروگرام کے اندر یہ بات ہوئی کہ جناب اگلا وزیر اعظم کون ہوگا، تو کچھ لوگوں نے کچھ نام لیے، تو میں نے عرض کیا کہ دیکھیے میں جو ہوں، میرے خلاف آپ نے مہم چلائی اور میرے خلاف مہم چلانے کے بعد مجھے گالیاں بکیں، میری والدہ کو گالیاں بکیں، میرے باپ کو برا بھلا کہا، میری بیٹی کی کردار کشی کی آپ نے۔ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد آپ نے کہا کہ اس کی سیاست ختم ہو گئی۔ پھر آپ نے پریس کانفرنسیں کروائیں اور آپ کو خدا کا خوف نہیں آیا۔ آپ نے کہا کہ اب تو لندن سے اس کی لاش ہی آئے گی، اس کا تابوت ہی آئے گا۔ میرے منہ میں خاک۔ میں چپ کر کے سنتا رہا اور سکون سے سنتا رہا۔ پھر آپ کو میری ضرورت پڑ گئی، آپ کی مصیبت پڑ گئی آپ کو۔ پھر ایک ایک نے آ کے مجھے انٹرویو دیے، پھر ایک ایک نے آ کے انٹرویو دیے۔ ایک نے کہا جی مجھے ایکسٹینشن دے دیں، میرا انٹرویو دیا آ کے۔ دوسرے نے کہا کہ نہیں مجھے تقرری فرما دیں، اس نے انٹرویو دیا۔ اور میں یار بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ، لا تعلق ہو کے، غیر متعلق ہو کے اپنا ٹریٹمنٹ کرا رہا تھا۔ کبھی دل کرتا تھا میں لندن کی گلیوں میں واک کرنے نکل جاتا تھا، کافی پینے چلا جاتا تھا، اپنے پوتے پوتیوں کے ساتھ کھیلتا تھا، نواسے نواسیوں کے ساتھ ان کی خوشیوں میں چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو سیلیبریٹ کرتا تھا۔ میں جو تھا وہاں پہ، میرا پوتا جو ہے اس نے پولو کا میچ تھا اس کا، میں اس میچ میں چلا گیا، میں وہاں پہ بیٹھا رہا۔ میں نے یہ سیاست میں لعنت بھیج چکا ہوا تھا۔ میں نے کہا میں کر دی نہیں، میں جنیاں گالاں کھاڑیاں سی کھا لیاں۔ آپ کو ضرورت پڑی نا، آپ مصیبت میں پھنس گئے، ٹھیک ہے۔ وہ جس کو مطلب آپ کو پتہ نہیں کیا لگا ہوگا، جس لاڈلے کو آپ لاڈ لڈا رہے تھے، آپ نے کچھڑ چکیا ہوا تھا، اور آپ جو کرتے پھر رہے تھے، آپ کو اس نے پوٹی کر دی، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو وقت پڑ گیا کہ یہ لاڈلے کا کیا کریں اور کیا کریں۔ آپ وہاں پہ آئے، آپ نے انٹرویوز دیے، ٹھیک ہے۔ پھر وہاں پہ بیٹھے بیٹھے میری اشارے ابرو کے اوپر آپ کی تقرریاں ہوئیں، آپ کے تبادلے ہوئے، آپ کی ریٹائرمنٹیں ہوئیں، اور اب میرا دماغ خراب تھا کہ میں اس طرح کی پرسکون زندگی تلف کرتا، اپنے پوتے پوتیوں سے جدائی جو تھی وہ قبول کرتا، اپنے نواسے نواسیوں کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں جو تھیں اس کو تجتا، اور ان نواسے نواسیوں کو ساتھ لے کے ایک ایسی جگہ کے اوپر آ جاتا جہاں پہ بقول آپ کے مجھے جیل جانا تھا، ٹھیک ہے، بقول آپ کے مجھے مقدمے بھگتنے تھے، بقول آپ کے مجھے گالم گلوچ برداشت کرنی تھی، بقول آپ کے مجھے جو ہے وہ کرنا تھا۔ اس پہ ایک صاحب نے آواز لگائی کہ 3 دفعہ آپ جو ہیں وہ یہ نشہ بھی تو آپ کو اقتدار کا ہے نا۔ بھائی 3 دفعہ کر لیا نا، 3 تو حتم ہی سمجھا جاتا ہے نا۔ مطلب آپ دیکھیں عبادات کے اندر بھی جب آپ کوئی چیز پڑھنے لگتے ہیں تو کم از کم 3 دفعہ پڑھتے ہیں۔ ارے بھائی ایجاب و قبول کے اندر بھی 3 دفعہ قبولیت ہو جائے تو کام حتم ہی ہو جاتا ہے۔ اور میں تو 3 دفعہ انجوائے کر گیا اقتدار، جو بھی میں نے کرنا تھا کر لیا نا، ٹھیک ہے نا۔ اب اور کیا میکسیمم زیادہ سے زیادہ کیا ہو سکتا تھا۔ میں وہاں پہ بیٹھے بیٹھے کہتا کہ یہ جو میری بیٹی ہے نا، یہ لاڈلی، یہ جو ہے نا یہ میری سیاسی میراث کو آگے لے کے چلے گی، یہ دیکھو تمہارے ساتھ ڈٹی ہوئی ہے، میرا تواڈے نال کوئی لینا دینا نہیں ہے، اے میری دھی جڑی ہے نا اے آگے لے کے چلے گی۔ آسان تھا نا بھائی۔ دیکھیں نا، آپ نے یہاں پہ بریگیڈ پالے ہوئے ہیں جو سوشل میڈیا کے اوپر ملک توڑنے سے لے کے اور ججوں کی مدر سسٹر 1 کرنے تک جو ہے وہ مصروف ہیں اور اس کو عین جہاد سمجھتے ہیں۔ آپ نے ان کی انٹرنشپس کروائیں ISPR کے اندر، سرکاری قومی خزانے سے 80 ارب روپیہ سالانہ اضافی لے کے۔ اور یہ آپ کو لینے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیونکہ اس سے پہلے اس قدر پیسے آپ کو امریکنز دیا کرتے تھے، چونکہ آپ امریکن کی جنگ لڑ رہے تھے، اور ہمیں آپ کہتے تھے کہ جی ہم امریکن کے اتحادی ہیں تو یہ کام تو ہمیں کرنا پڑے گا، تو آپ کر رہے تھے۔
تو آپ کر رہے تھے تو ہم لا تعلق ہو گئے. ٹھیک ہے بھائی, آپ نے ہمیں زہر دے کے مارنے کی کوشش کی اندر, پھر خود ہی آپ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے جب خطے کی کچھ دوست طاقتوں نے آپ کو کہا کہ ہم آپ کا جو ہے نا وہ نشٹ کر دیں گے, آپ کا بیڑا غرق کر دیں گے اگر آپ نے مجھے, نواز شریف نہیں کہنا, آپ نے مجھے اگر اس طرح قتل کیا نا تو آپ کی ایسی تیسی پھیر دیں گے. ہمارے پاس کریڈیبل انفارمیشن ہے کہ تم یہ حرکت کر رہے ہو. پنکی پیرنی جو ہے وہ زہر بھیج رہی ہے اس کھانے کے اندر ڈال کے, ٹھیک ہے نا. اگر دیکھیں آپ نے گھر سے کھانا بند کیا تھا نیب کی کسٹڈی کے اندر, تو پھر نیب بنا کے دینا کھانا, پھر پنکی کیوں بھیجتی تھی؟ ٹھیک ہے, لیکن یہ ساری باتیں تھیں یار. میں وہاں پہ آرام سے بیٹھا ہوا تھا, بیٹھ کے لائف کو انجوائے کر رہا تھا. کبھی نجم سیٹھی آ جاتا تھا, ہم جا کے کشتی کی سیر کرتے تھے. میں کشتی میں تھوڑا سا لیٹ بھی جاتا تھا, نجم سیٹھی ساتھ میں بیٹھ کے گندے لطیفے سناتا تھا. نہیں, میرا مطلب ہے سڑے ہوئے لطیفے سناتا تھا اور میں اس لطیفوں پہ کہہ کے لگاتا تھا. مجھے کیا ضرورت تھی یار. اب اگر میں نے یہ والا ساری پرسکون زندگی تج دینے کی خواہش کی ہے یا کوشش کی ہے, تو اس کے پیچھے بڑی ٹھوس وجہ ہوگی, سالڈ ریزن ہونی چاہیے اس کے پیچھے. یہ ایسے ہی نہیں ہونا چاہیے. میں ایسے ہی نہیں آیا کہ میں یہاں پہ آؤں اور یہاں پہ بیٹھ جاؤں اور جناب میں دیکھتا رہوں, اور وہ جیل میں بیٹھے کوئی صاحب جو ہیں وہ روزانہ احتجاج کی کال دیں, یہ 15-20 کی ٹولیاں نکلیں ڈنڈے پکڑ کے, وہ پولیس والے کو پھینٹ لگائیں, مجھے گالیاں بکیں, میری بیٹی کے بارے میں بد زبانی کریں, میرے بیٹوں کی جائیدادیں گنیں. دیکھیں میرے بچے سیٹل ہو گئے یار, بیٹی کی 2 شوگر ملیں ہیں یار, بیٹے کی سٹیل مل لگ گئی, وہ بھی سعودی عرب کے اندر. نوم شہر کے اندر جتنا سریا سپلائی ہو رہا ہے اس کا میجر پورشن میرے بیٹے کی مل کا آ رہی ہے. اور نوم آپ کو پتہ ہے کتنا جدید ترین اور کتنا بڑا شہر بسنے جا رہا ہے سعودی عرب کے اندر, نوم. ٹھیک ہے, وہ میں نے اس کا نام بھلا کہاں سے یاد رکھا ہوا ہے, الصلاۃ خیر من النوم, صبح کی اذان میں جو اضافی تکبیر ہوتی ہے نا, وہ اس سے میں نے اس کا نام یاد رکھا ہوا, تو میں اس کو ویسے ہی کرتا ہوں. تو میں نوم سٹی کے اندر بیٹے کی سٹیل مل ہے, وہ سریا تیار کر کے ادھر دے رہی ہے, اور جناب اس بیٹے نے کہا ہوا کہ ابا جی آپ نے کوئی فکر نہیں کرنی, آپ میری ذمہ داری ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ بیٹا جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو مزید فرما بردار بنائے, اس کے بچے بھی آگے سے فرما بردار ہیں. یار مجھے کیا پڑی تھی میں اس کے اندر آؤں. اگر میں آیا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میرے پاس اس سے بھی زیادہ ٹھوس وجوہات ہیں اس کی. ٹھیک ہے, اور میں یہاں پہ اس لیے نہیں آیا کہ میں جناب مجھے بتایا جائے کہ حامد میر کی طرف سے کہ جناب صنم جاوید جو ہے وہ جیتنے جا رہی ہے. صنم جاوید کو ٹکٹ ہی نہیں ملا. صنم جاوید نے خود نامینیشن اپنی بھی ڈرا کر لی ہے, لیکن حامد میر لگا ہوا ہے کہ نہیں صنم جاوید نے مریم اور نواز شریف تو جیت جانا. یار ویسے بڈھے بارے آ کے میر صاحب کی کیتا ہے یار, خدا دا خوف کرو. ٹھیک ہے, اپنی حالت نہیں تو ساری حالت ہی رحم کر لو. اچھا, اب میں اس کام کے لیے تھوڑی آیا ہوں یار. ٹھیک ہے نا, میں تو آ کے اپنی گمگشتہ میراث جو ہے اس کا کنٹرول سنبھالنے کے لیے آیا ہوں. میرے قریبی دوست ہیں, وہ لندن گئے, میاں نواز شریف صاحب سے ان کے گھر میں ملے. میاں صاحب نے اپنے ہاتھ سے ان کو کھانا بھی کھلایا. ہاتھ سے مطلب ان کا ایک چیز انہوں نے, وہ کہتے میرا ٹھڈ پاٹن اللہ ہو گیا. میاں صاحب نے کہا نہیں اے تسی نہیں اجے چکھیا. ٹھیک ہے, اور میاں صاحب نے جناب وہ ان کی خاطر مدارت بھی کی, اور میں نے ان سے پوچھا, میں ان کے حاضر ہوا, میں کہا میاں صاحب نے مل کے آئے ہو کی کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا بھائی وہ آ رہے ہیں. اچھا, اس وقت میں 21 اکتوبر کی کوئی اناؤنسمنٹ نہیں تھی. ٹھیک ہے, اور کہہ رہے سن کہ میاں نہیں آئے گا دوڑ جائے گا, یہ آ کے دے ویکھے دوائی لین گیا سی, آیا کیوں نہیں, میاں دوائی کھا کے آ گیا ہے. اچھا جی, میاں صاحب جو ہیں اگر وہ آئے ہیں بھائی, تو وہ اپنی جسے کہتے ہیں نا کہ آپ گھر سے ملک سے باہر چلے جائیں تو آپ کو وہاں پہ جا کے پتہ چلے کہ پیچھے جو آپ کا گھر تھا اس پہ کسی نے قبضہ کر لیا.
تو پھر آپ پلٹتے ہیں نا اپنا قبضہ واپس لینے کے لیے۔ میاں نواز شریف اپنا قبضہ واگزار کروانے کے لیے آیا ہے، اور قبضہ کیسے واگزار ہوتا ہے؟ پہلے اس میں گھسے ہوئے لوگوں کو نکالا جاتا ہے، پھر ان کا سامان اٹھا کے باہر پھینکا جاتا ہے، پھر اس سامان کی جگہ کے اوپر اپنا سامان رکھا جاتا ہے، اور اس سامان کے ساتھ پھر خود آپ منتقل ہو کے ارد گرد کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ میں یہاں پہ واپس منتقل ہو گیا ہوں، میں نے اپنی جائیداد کا، اپنی میراث کا، اپنی وراثت کا قبضہ لے لیا ہے۔ پھر آپ جا کے اس کی لکھت پڑھت بھی کرتے ہیں، پھر جو متعلقہ لوگوں کو آپ نے اطلاع دینی ہوتی ہے انکلوڈنگ مقامی تھانہ، اس کو بھی بتاتے ہیں کہ میں نے اس گھر کا قبضہ لے لیا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ میرا تھا، اور یہ دیکھیں کاغذات میں میرا تھا، اور میں نے اپنا قبضہ واپس لے لیا۔ اس وقت جو آپ کو شور و غوغا سنائی دے رہا ہے وہ یہ ہے کہ میں دروازے کے اوپر کھڑا ہوا ہوں، منظرنامہ آپ نے ذرا غور کرنا ہے بس، میں اپنے گھر کا قبضہ لینے کے لیے پہنچ چکا ہوں، گھر کے دروازے کے باہر کھڑا ہوں، اور میری نگرانی میں قبضہ کرنے والوں کا جو سامان ہے، جو مال و متاع ہے، وہ اٹھا کے باہر پھینکا جا رہا ہے۔ اور اس دوران وہ لوگ جنہوں نے ناجائز قبضہ کر لیا تھا، حتیٰ کہ ان کی خواتین نے میرے بچوں کے، میری بیٹیوں کے، میری بیوی کے کپڑے بھی نکال کے ان کی خواتین نے پہن کے تو لوگوں کو بتانا یہ شروع کر دیا تھا کہ وہ جیسے ہمارے خاندان کے ہی ہیں، اور یہ گھر ان کا بھی میراث ہے۔ میں ان کو باہر نکلتے ہوئے دیکھ رہا ہوں اور ایسے ہنس رہا ہوں، اور وہ روتے پٹتے چیختے چلاتے جناب ان کو لوگ جو ہے جو ہماری جو فیملی کے لوگ ہیں وہ اٹھا کے گھر سے باہر نکال رہے ہیں۔ اب ان کی چیخوں پکار کے اوپر آپ چلے جائیں کہ ان کے اوپر بہت ظلم ہو رہا ہے، تو یہ زیادتی والی بات ہوگی، ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے تو اپنے گھر کا قبضہ واپس لینا ہی لینا ہے بھائی، اپنی میراث واپس لینی ہے، اپنی وراثت ٹیک اوور کرنی ہی کرنی۔ تو یہ تھی جی تمثیل۔ اب میں تو آپ سمجھ گئے کون ہوں، تو اس لیے آپ جو ہے یہ بات چونکہ مجھے اس فورم پہ نہیں کرنے دی گئی، تو میں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا نا تھوڑے تک پوری گل نہ پہنچے، تو پوری گل پہنچانی چاہیے تھی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے، اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔